تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ التوبہ، البرا بھی اس کا دوسرا نام ہے، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آیت نمبر 50 سے چلیں گے، شروع کریں گے۔ اور یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہے ہیں۔ 1 سے 1 to 37 تک تو ہم نے برات کے متعلق پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان کیا تھا مشرکوں سے۔ پھر اس سے 38 سے آن ورڈ جو ہے غزوہ تبوک ہم نے پڑھی تھی۔ پھر اب ان کا ذکر آ رہا ہے، منافقوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں کتا چھٹا کھول کے رکھ دیا ہے منافقوں کے بارے میں بھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 50 سے انشاءاللہ۔ اور اس میں ایک شخص ہے ذوالخویسرہ، اس کے متعلق بھی ہم پڑھیں گے حدیث سے، صحیح بخاری کی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الکبیر المتعال ذی العزت والجبروت والجلال، الحمد للہ العظیم الحلیم، الحمد للہ الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویتجاوز عن المسیء ویغفر الزلات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نہایت بردبار اور عظیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں کو معاف کرتا ہے اور گناہگار سے تجاوز کرتا ہے اور لغزشوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، برائیوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری لغزشوں کو بخش دیجئے۔ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف، اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ التوبہ، آیت 50 سے ہم شروع کریں گے۔ اور پارہ جو ہے ہمارا 10واں پارہ چل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ان اگر تصب کا پہنچی ہے آپ کو، تصب پہنچی کا آپ کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسوہم تسو دوری لگتی ہے، ہم انہیں، یا بری لگتی ہے ہم انہیں، وہ بری لگتی ہے، سوری تسو وہ بری لگتی ہے ہم انہیں، اور ان اگر تصب پہنچتی ہے کا آپ کو، مصیبتن کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، اخذ سنبھال لیا، نہ ہم نے، امرنا معاملہ اپنا، من قبل پہلے سے، وَيَتَوَلَّوْا اور یتولوا وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہم وہ اس حال میں، ہم کہ وہ فرحون خوش ہونے والے ہیں۔ ہم لفظی ترجمے رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ ان تصب کا حسنتن، آپ سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سے، اور منافقوں کا بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے، تسوہم تو انہیں برا لگتا ہے۔ اگر کوئی اچھا ہو جائے، جنگ میں فتح ہو جائے، کوئی کامیابی ہو جائے تو یہ منافقوں کو بہت جلن ہوتی ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں، یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، مگر وہ تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے سبق اس میں جو دیا ہوا ہے آیت میں، کہ حسنتن سے مراد یہاں کامیابی ہے اور غنیمت ہے۔ آپ صحابہ کرام جنگ پہ جاتے ہیں تو کامیابی ہوتی ہے، جنگ فتح ہو جاتی ہے اور غنیمت ملتا ہے۔ اور یہاں جو ہے سیئتن سے ناکامی ہے، شکست ہے،
تو اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں متوقع ہوتے ہیں مراد ہیں، اس میں ان کے خبث باطنی کا اظہار ہے، ان کی خباثت کا اظہار ہے، منافقوں کی جو ان کے دلوں میں تھا، کیونکہ وہ تو زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا لیکن دل سے وہ منافق تھے، تو ان کے منافقوں کے دلوں میں جو تھا جو منافقت تھی، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہوتے ہیں اور بھلائی حاصل ہونے پر رنج اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھلائی اور کامیابی ہوتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور جو ہے مصیبت میں جب آ جاتے ہیں مسلمان تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی کہ یہ ان کا نفاق ہے۔ اس کے بعد ہم آیت 51 دیکھتے ہیں، تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، آیت 51 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، یوسی بنا پہنچے گا ہمیں، اللہ مگر وہی، ما جو کتبہ لکھ دیا، اللہ نے، لنا لیے نہ ہمارے، ہوا وہ مولانا مولا ہے نہ ہمارا، و اللہ و اور اللہ پر، اللہ ہی و اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، فلیتوکل پس چاہیے کہ یتوکل توکل کرے، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کرے، المؤمنون ایمان لانے والے۔ یہ آیت جو ہے اتنا انسان کو ہلکا کر دیتی ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، وہ اب آیت کی طرف، ہاں جی، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کی کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے، مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، تو جب انہوں نے یہ خوش ہوتے تھے نا، جب آپ لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے، اور اگر جنگ سے لوٹ کے آتے تھے، کامیابی ہوتی تھی، کوئی بھی کامیابی، مال غنیمت ملتا تھا تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، نہیں یصیبنا، ہرگز نہ پہنچے گا ہمیں کوئی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی، الا ما کتب اللہ، اللہ یہ کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے۔ تو ہمیں بھی نا بہت بھروسہ ہونا چاہیے، بہت توکل ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونی چاہیے کہ جو مصیبت میرے پہ آئی ہے وہ جو ہے لکھی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں زمین آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ لے۔ تو ہم قسمت لکھ کر آ گئے، بری تقدیر کو لا یرد القضاء الا الدعاء، بری تقدیر کو سوائے دعا کے اور کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو بری تقدیر سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ میرے والد مجھے، ہم لوگوں کو کہتے تھے، ہم سب بھائی بہنوں کو، کہ آپ لوگ سب لکھوا کے لیا، یہی چیز بتاتے تھے، لیکن تقدیر کی برائی سے پناہ مانگو اور جو ہے دعا کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو ہرگز نہیں پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ پہنچ کر رکھے گا، کیوں رہے گا؟ کیونکہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے نا، وَهُوَ مولانا، کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، اور اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو لکھ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ہی ہم کو ڈالے گا۔ تو اب ذرا نوٹ کر لیں، ہاں ہاں اے سی میں سلا دیے کھلا کھلا رکھ رہے ہیں پورا، میرا ٹشو کر لیں، تو کوئی بھول گیا ہے نا وہ کرنے کے لیے، جی آپ مجھے کوز بنا سکتے ہیں کوز بنا دوں، میں آپ کو کوز بناتی ہوں تو آپ میوٹ کر سکیں گے۔ تو ہماری کوئی بہن ہماری بھول گئی ہے تو میں آپ کو کوز بنا دیتی ہوں، جی اب آپ کر سکیں گے۔ چلیں آؤ سب پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ہم کر رہے تھے 51 کہ ان بد باطن لوگوں کی اندرونی خباثت کا بیان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت سے، ان کی بھلائی اور ترقی سے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے یہاں اس کے خلاف ہوا تو بڑے شور و غل مچاتے ہیں، گا گا کر جو خوشی بناتے ہیں،
اور جو ہے کہ اسی وجہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اسی وجہ سے تو ہم ان سے بچے رہے، ہم اسی وجہ سے تو جنگ پہ نہیں گئے، ہمیں تو پتہ تھا کہ مارے جائیں گے اور شکست ہوگی۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جواب دے، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیجئے کہ رنج و راحت اور ہم خود اللہ کی تقدیر اور اس کی منشا کے ماتحت ہیں۔ رنج ہو، راحت ہو، یہ سب اللہ، ہم خود اللہ کی تقدیر پر اور اس کے منشا کے ماتحت ہیں۔ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ مولا کے جو معنی ہوتے ہیں، مولا ہے، آقا ہے، وہ ہماری پناہ ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ ہم مومن ہیں، مومنوں کا بھروسہ اسی پر ہوتا ہے، وہ ہمیں کافی ہے، بس وہ ہمارا کارساز ہے اور بہترین کارساز ہے، کیونکہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے۔ اور بعض اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے نا جنت بھی، تو کچھ لوگوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائشیں ڈالتے ہیں، اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، تو کیونکہ وہ اتنے اعمال کر نہیں پاتا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات اس کے بلند کرتے رہتے ہیں تکلیفوں کی وجہ سے۔ تو کبھی بھی تکلیف آئے تو شکایت نہیں کرنا چاہیے، بس خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ یہی تو چیز کہہ رہے ہیں نا کہ اب اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومن تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ہائے واویلے شکایتیں اللہ سے بھی نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا تو بہت ہی اجر ہے نا۔ تو یہ حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں، ابن دہلوی کہتے ہیں میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے یہ امید ہو کہ اللہ اس شبے کو میرے دل سے نکال دے۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور عذاب دینے میں وہ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہت بہتر ہے۔ اگر تم احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو اللہ اس کو تمہاری طرف سے قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں قبول نہیں فرمائے گا؟ اگر احد کے برابر سونا، اور آپ گئی ہیں مدینہ، جنگ احد بھی ہوئی تھی، احد کے پہاڑ آپ نے دیکھا ہے کہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور پہاڑ تو ویسے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں، منو مٹی اور منو اس میں پتھر، اور ہم تو اس کو گن بھی نہیں سکتے، یعنی اتنا سونا بھی دے دو، اس کو عدد بھی شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں پہنچا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ نہ پہنچتا، اور جو کچھ تمہیں نہیں پہنچا وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پہنچ جاتا، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مر گئے تو ضرور جہنم میں داخل ہوگے۔ جو ہمیں پہنچنا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی سکھ، کوئی دکھ، کوئی رنج، اور جو ہمیں نہیں پہنچا ہے وہ ایسا نہیں کہ ہمیں نہیں پہنچے گا، وہ نہیں تھا ہمارے نصیب میں، وہ پہنچے گا ہی نہیں۔ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ کوئی دنیا مل کے ہمارے لیے کرے ہمیں نقصان پہنچانا، اللہ نے اگر نہیں لکھا، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں پہنچے گا۔ اب مجھے بتائے کہ اس طرح کی ایک دعا ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار میں، کہ اللہ جو چاہے تو وہ پہنچے، اللہ نہ چاہے تو میں نہ۔ کسی کو یاد ہے نماز کے بعد کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں وہ دعا؟ ہر فرض نماز کے بعد میں یہ مسنون دعا پڑھتے ہیں، چلے ہم دیکھتے ہیں، اسکرین پہ پڑھتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جو اللہ نے ہمیں دیا اسے کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار اور نصیبے ور کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کسی مالدار کو بھی اس کا مال نفع نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ آیت پہ ہمارا پورا ایک ٹاپک جائے گا انشاءاللہ فرائیڈے کو، تو اس کو پڑھ کے ہم کتنے ہلکے ہو گئے نا۔ اب کوئی بھی دکھ رنج مصیبت آئے گی ہم کہیں گے نہیں اللہ کی طرف سے، اب میں اس کو صبر سے سہ جاؤں اور دعائیں کروں اور کوششیں کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے گا اور میرے درجات بلند ہیں۔ ویسے ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم مانگ نہیں رہے کہ اللہ ہمیں کوئی تکلیف دے دے ہمیشہ، کیونکہ ایک آدمی بیمار ہوا اتنا لاغر ہوتا گیا، تب آپ سب کو پتہ چلا تو آپ سب اس کے پاس گئے تو بہت دبلا ہوتا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب نے اس سے پوچھا کہ تم کو ایسی دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ سے فرمایا ہے، اللہ سے میں نے کہا کہ اللہ جو عذاب مجھے آخرت میں آئے گا وہ مجھے دے دیجئے۔ تو آپ سب نے فرمایا نہیں، یوں کہا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے۔ تو ہم مانگتے نہیں، مانگنا نہیں چاہیے، ہمیشہ دنیا آخرت کی بھلائی مانگنا چاہیے،
لیکن اگر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ ہماری قضا اور قدر تھی، اور راضی برضا ہونا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، اور یہ شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ کس طرح میں اس سے باہر آ جاؤں۔ اب ہم تو اس پہ پورا ہمارا ٹاپک جائے گا انشاءاللہ، تو پھر فرائیڈے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے گا، تو اس سے بھی ہمیں بہت قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا۔ اب آیت نمبر 52 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل، کہہ دیجئے۔ اچھا، اور یہ دعا، ہاں یہ مسنون دعا تھی، آپ نے دیکھ لی اسکرین پہ، اور جو ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، جیسے نماز کے اذکار پڑھتی نا، اس میں نماز کے بعد کے اذکار میں ہی قل، کہہ دیجئے، حل، نہیں، تربصونا، تم انتظار کرتے، بنا، ہمارے بارے میں، اللہ، مگر، اہدیا، اہدی الحسنینی، اہدی، ایک کا، الحسنینی، دو بھلائیوں میں سے، وَنَحْنُ، اور نحنو، ہم، نتربصو، ہم انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، ان کے، یصیبکم، پہنچائے تمہیں، اللہ، اللہ بھی عذابن، کوئی عذاب، من عندہ، اپنے پاس سے، او، یا بھی ایدینا، ہمارے ہاتھوں سے، فتربصو، پس، تربصو، تم، ربصو، انتظار کرو، فتربصو، پس تم انتظار کرو، انا، بے شک ہم، یہ انا میں تشدید ہے تو دو نون ہے، ایک تو یہ انا تھا نون کے بغیر، بے شک، پھر نا ہو گیا ہم، ٹھیک ہے، تو انا، بے شک ہم، نون تو شد آپ کو بتا رہی تجدید کے دو نون ہیں، معکم، مع، ساتھ، کم، تمہارے، متربصون، انتظار کرنے والے ہیں۔ روا ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، آیت 52۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے، یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کل حل تربصونا، کل حل تربصونا، یعنی کل حل تربصونا بنا، کہ کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ کیا ہے، الا احد الحسنینی، وہ کیا ہے کہ وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کامیابی یا شہادت، ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے خیر اور بھلائی۔ ظاہر جنگ پہ جاتے تو کیا ہوتا ہے کہ دو کامیابیاں، دو چیزیں ملتی ہیں نا، دو بھلائیاں ملتی ہیں، یا تو کامیاب لوٹتے ہیں جنگ میں سے، یا شہادت ہو جاتی ہے، تو ان دونوں میں سے جو چیز بھی ہمیں حاصل ہو ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ آپ سچ میں سے کہا گیا کہ ان منافقوں سے کہہ دیجئے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، کہ یا تو ہم، اچھا، اور پھر ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے، یا تمہارے ہاتھوں سے کیا کرے، تمہارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر ہو، دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر، تم ہمارے لیے منتظر رہو کہ ہمیں کامیابی ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز، دو بھلائیاں ہمیں ملیں گی، دو بھلائیاں ملیں گی، اور یعنی ہم تمہارے بارے میں دو برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے، یہ ایک برائی ہوگی، ہم بھی انتظار کریں مسلمان بھی، کہ یا تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا، آسمان سے عذاب نازل ہو جائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے یا قیدی بننے وغیرہ، یعنی کہ کسی کی سزا ہم سے دے، یعنی جنگ میں یا تو تم ہمارے ہاتھوں قتل ہو جاؤ یا تم ہمارے قیدی بن جاؤ، تو وہ دونوں باتوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 53، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آیت نمبر 53، قل، آپ کہہ دیجئے، انفقو، خرچ کرو، تو ان، خوشی سے، او، یا کرہن، نا خوشی سے، لن، ہرگز نہیں، یتقبلا، وہ قبول کیا جائے گا، منکم، من، سے، منکم، تم سے، انکم، انا، بے شک، تم، کنتم، کن ہو، تم
کنتم ہو تم قومن لوگ فاسقین، فاسق فاسق یعنی کہ فاسق کی جمع ہے، فاسقین فاسق کی جمع ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن، کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق ان سے کہہ دیجئے کہ قل انفقوا طوعا او کرہا، کہ تم خوشی سے یا ناخوشی سے کسی طرح بھی خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تو وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ انفقو جو ہے فعل امر ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیے کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل امر ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے فعل امر ہے؟ انفقو میں کیسے پتہ چلا فعل امر ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی بھی بتا دے۔ کہاں ہیں وہ اسما جی، نصرت جی، گرامر والے لوگ کہاں ہیں؟ اتنی ہوتا ہے نا الف تا نون یا، ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل امر ہوتا ہے۔ الف تا نون یا سے شروع ہونے والا فعل جو ہوتا ہے وہ فعل امر ہوتا ہے۔ تو اس میں جو یہ فعل امر ہے کا صیغہ ہے، لیکن یہاں یہ تو شرط اور جزا کے معنی میں، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تم خرچ کرو یا نہ کرو، کیا ہوگا کہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نہ قبول ہوگا، کیونکہ قبولیت کے لیے اللہ کے لیے ایمان شرط ہے، شرط اول ہے، اور وہی تمہارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا نا۔ ان لوگوں نے تو زبان سے اقرار کیا اور دل سے تو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا۔ اور ناخوشی سے خرچ کرو، تون ہوتا ہے خوشی سے، اور کرہن ہوتا ہے ناخوشی سے۔ اور اگر تم ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اللہ کے ہاں رد ہو جاتا ہے۔ اگر ناخوشی سے ہم نے خرچ کیا، تو ہمیں بھی یہاں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خوشی سے خرچ کرنا چاہیے، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے ہماری قربانی کرنی پڑے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں دیکھو نا ابھی تو رمضان گیا تو وہ بچوں کے کپڑے تھے، اتنا بڑا خاندان ہے، دوستی والے بھی بہت ہیں، اب جہاں جاؤ دیکھو تو عیدی دینی پڑ گئی۔ اچھا اب تو رمضان سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی تمہیں تو پتہ ہے نا رمضان میں تمہیں خرچے بہت ہوتے، نئے کپڑے بھی بنانے پڑتے، بھائی بہنوں کے بچوں کو عیدیاں بھی دینے، شوہر کا خاندان ارے سسرال تو بہت ہی بڑا ہے، وہاں بھی عیدی دینی پڑی۔ اس کے بعد ابھی تو رمضان گیا نہیں تو دیکھو تو اب تو قربانی آ گئی۔ اب تمہیں پتہ ہے ہم چاہ رہے ہیں بکرا، وہ تو کتنا مہنگا ہے، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ 7 کا حصہ پڑ جائے، میری تو فیملی بڑی، میرے تو 5 بچے، 2 میں میاں بیوی، تو اب وہ تو گائے تم دیکھ رہی ہو نا کتنی مہنگی بنی، ہم تم سے بڑی فرینڈلی اپنی بات کر رہے ہوتے تو ٹھیک ہے ویسے بات کر لی، لیکن اس میں یہ نہ ہو ناخوشی نہیں ہونی چاہیے، خوشی خوشی اللہ کی راہ میں۔ کیونکہ آپ نے ایک آیت بھی پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اور اس کا لحوم اور اس کا دماغ ہوا و لحوم ہوا، اس کے جانور کے گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یا دکھاوے کے لیے ہمارے ملکوں میں گائے باندھی جاتی ہے، وہ تو خیر باہر ہی باندھیں گے، لیکن اس میں دل میں دکھاوا ہوتا ہے، دیکھو دیکھو سارے محلے میں کسی کی گائے بکرا اونٹ اتنا مہنگا نہیں، میں تو اتنے لاکھ کا لایا اتنا۔ اب تو لاکھوں پہ چلی گئی نا ماشاءاللہ چیزیں، دنیا میں تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، میں بھی شکایت نہیں کر رہی ہوں۔ تو اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ طوعاً اور کرہن کس اللہ تعالیٰ کی کس مخلوق کے لیے آیا ہے؟ اللہ نے کسی مخلوق کو کہا کہ تم طوعاً کرہن آ جاؤ تو وہ آ گئے، کون ہے؟ کوئی آیت پڑھی؟ اب تو صبح وہ کرتی نا قرآن پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا تھا؟ ہے ہماری قمر بہن موجود ہے، کوئی بھی بہن ہو، اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو کہا کہ تم طوعاً اور کرہن وجود میں آ جاؤ، تو وہ جو ہے اب جب تلاوت کریں گی نا قرآن میں تو یہ آج کا ہوم ورک ڈھونڈیے یہ کہاں ہے یہ آیت، ٹھیک ہے؟ گوگل پہ بھی مل جائے گی، تو جو ہے گوگل تو سب کچھ دے دیتا ہے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورج چاند سے کہ تم طوعاً او کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے وجود میں آ جاؤ، تو وہ خوشی سے وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب یہی بات ان منافقوں سے کہی جا رہی ہے کہ تم اب وہ دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے تھے، لا الہ الا اللہ کلمہ تو پڑھ لیا، انہوں نے دیکھے کہ فائدے ہو رہے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا کہ فائدے ہو رہے ہیں، پہلے تو وہ جیلس تھا کہ اس کو تاج پوشی ہونے والی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے کے اسٹیٹ کو قائم کیا اور آپ پیغمبر تھے، تو اس کو ویسے ہی جیلسی تھی۔ جب اس نے دیکھا جنگ بدر فتح ہوئی، کامیابی ہو رہی، تو انہوں نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے، چلو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر وہ تھے منافق، دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا،
تو نقصان پہنچاتے تھے، تو خوشی سے تو کوئی کام کرتے نہیں تھے. تو یہی بات بتائی گئی کہ اگر تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تون اور کرن، تو اللہ کے وہاں ویسے ہی مردود ہے. اگر خود ناخوشی سے کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں قصص صحیح موجود نہیں ہے، ان کا ارادہ صحیح نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے. تو قبولیت کے لیے بات تو منافقوں سے کی جا رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام عام ہے تمام انسانوں کے لیے. یہ کتاب سے مسلمانوں کے لیے، جو پڑھے گا اس کے لیے، اللہ کی تمام انسانوں کے لیے. تو قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، چاہے رمضان ہو، چاہے عیدی دینیا ہو، چاہے قربانی کوئی بھی ہو، صدقہ ہو ہے. دیکھیں نا یہ مسجد والے تو ہر وقت مانگ رہے ہیں. آپ سنگلز رکھ لیں، صرف $1 ڈال دیں، کوئنز ڈال دیں، کچھ بھی ڈال دیں. تو جو قبولیت کے لیے مقصد ضروری ہے، صحیح قصد، صحیح ارادہ ہونا چاہیے، اور صحیح نیت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ میں خالص اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو تبھی قبول ہوگا، ویسے نہیں قبول ہوگا. تو ان کے تو دل میں ہی کھوٹ تھا، یہ تو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف کلمہ پڑھ لیا تھا. تو یہ آیت بھی اسی طرح ہے، جس طرح اسکرین پہ دیکھیں یہ آیت ہے نا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. سورۃ التوبہ، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یعنی دونوں باتیں برابر ہیں. یہ آیت بھی جو ہے آپ کی آیت نمبر 80 سورۃ التوبہ آپ کے سبق میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگ لیں یا اس سے زیادہ بھی مانگ لیں، 70 کہتے ہیں 70 کو، 70 مرتن، 70 مرتن، 70 مرتبہ مانگ لیں یا اس سے ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ لے تو قبول نہیں ہوگی. آپ سسم سے بھی کہہ دیا گیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث صحیح بخاری کی اسکرین پہ اور پڑھتے ہیں. آپ سسم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش، جب نہ دیا جائے تو غصہ ہو جائے. ایسا شخص تباہ سرنگوں ہوا، اس کو کانٹا لگے تو اللہ کرے پھر نہ نکلے. مبارک کا مستحق ہے وہ بندہ، اس کو مبارکباد اس بندے کو جو اللہ کے راستے میں یعنی غزوے کے موقع پر، جنگ کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں. اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے. ہوتا ہے نا کہ چوکی ہوتی ہے، پہرا بھی دیا جاتا ہے نا آرمیز کو، اس کے کھیلنے کے لیے چوکی ہوتی ہے، چوکیوں پہ یعنی وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا کہ دشمن نہ گھسا ہے، تو چوکی پر بھی پہرے کے لیے اس کو بٹھایا جاتا ہے. تو اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے. اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فس سناشی سے لگا رہے. تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو اس حدیث میں مبارکباد دی گئی ہے کہ اس کو چاہے چوکی پہ پہرا دینے بٹھایا جائے، چاہے لشکر کے پیچھے چھوڑ دیا جائے کہ اگر جنگی لشکر جو ہے کوئی سامان چھوڑ جاتا ہے پیچھے تو وہ اٹھانا پڑے ان کی دیکھ بھال کے لیے. تو بہت ہی فرش شناسی سے کام کرتا ہے. لیکن زندگی میں، دنیا کی زندگی میں وہ غریب ہوتا ہے، اگرچہ زندگی کی غربت کی وجہ سے اس کو کوئی اہمیت بھی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے غریب لوگوں کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے، بیچارے کونے میں بیٹھ کے، ان کے پاس ڈیزائنر ویئر کپڑے بھی اچھے نہیں ہوتے. تو غریب غربت کی وجہ سے اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے. کوئی بڑا آدمی ملاقات کو چاہتے ہیں، جی جی آ جائیے، ویلکم، بہت ویلکم، فلاں دن میں آ جائیے. بیچارے غریب کو یہی بات بتا رہے تھے کہ ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے. اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ ہو کہ بھئی فلاں بندے کو قرض دے دو یا فلاں بندے کو جاب دے دو. لیکن ایک جو ہے مرتبے والا امیر آدمی جو ہے کسی کی سفارش کرے تو قبول ہو جاتی ہے، کسی سے ملاقات کی اجازت مانگے تو قبول ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کو یہ بندہ پسند ہے جو گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور اس کے بال بھی پراگندہ ہے اور گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، اور اس کو جو بھی ڈیوٹی دی جائے، چاہے چوکی پہ پہرے لگانے کو کہا جائے، چاہے لشکر کی دیکھ بھال کو کہا جائے، تو وہ بہت ہی فرش شناسی سے اور تندہی سے اپنے کام میں لگا رہتا ہے. حالانکہ دنیا کی زندگی میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے لوگوں کے سامنے، لیکن اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کی بہت وقت ہے. تو اسی طرح ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، بالکل ہمیں لگتا ہے کہ غریب ہیں اور کپڑے بھی معمولی پہن کے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا. ایک روایت ہے جس کا جسٹ آف دا حدیث بتا ہے کہ اس کا تقوی، اس کا جو ہے
اس کی پرہیزگاری، اس کا جو اللہ سے ڈر، خوف، خشیت، حقوق اللہ، حقوق العباد اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ، تو کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے. تو منافقوں کے بعد سے یہ باتیں چلی. اب آیت نمبر 54 ورڈ ٹو ون ٹرانسلیشن. وہ اور ما نہیں، منعہم منع مانے ہوا، ہم ان کے، ان کے، تقبلا تو تقبلا قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم صدقات ان کے، الا مگر، انہم یہ کہ وہ، یہاں انا کا مطلب وہ یقیناً یا بے شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کانٹیکس میں چینج ہو گیا. انہم یہ کہ وہ، کفرو انہوں نے کفر کیا. اب یہ سب لوگوں نے کفر کیا، تو اس میں کون سا الفابیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جمع ہے؟ تمینا آر یو دیر؟ تمینا ہوتی تو بتا، کوئی بھی بتا دے. واو الف. واو الف، جزاک اللہ خیر. باللہ بی ساتھ، اللہ، اللہ کے گرامر یاد ہے آپ کو. و بھی رسول ہی، و اور بی ساتھ، رسول رسول ہی اس کے، و بھی رسول ہی اور ساتھ اس کے رسول کے. یعنی عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے اس لیے چوز کیا کہ اس میں بڑی وسعت ہے، یعنی سمندر کو کوجے میں پرو دیا. اب آپ دیکھیں بھی رسول ہی میں کتنے سارے چار ورڈ، چار معنی آ گئے نا. تو ورنہ ہمارے تو والیوم کے والیوم پورے کمرے بھر جاتے، اتنا بڑا قرآن ہوتا. تو آپ سچ نے فرمایا کہ تمہارے بعد لوگ آئیں گے جو وہ میرے بھائی ہوں گے، جو تم تو میرے صحابہ ہو نا، وہ دو گتوں میں قرآن کو پڑھیں گے. سبحان اللہ. وہ پہلے تو درختوں کی چھالوں پہ اور پتوں پہ اور پتھروں پہ لکھا ہوا تھا نا، پھر اس کو کمپائل کیا گیا خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور پھر اس کو باقاعدہ پرنٹ کیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، اس کی مکمل کاپیز بنی. وہ اور کیونکہ جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے بہت سے صحابہ کرام اجمعین، تو یہ ڈر لاحق ہوا کہ قرآن ان کے سینوں میں ہی نہ چلا جائے، تو پھر اس کی تدوین ہوئی. وہ اور لا نہیں، اور ہم اس کو کہتے ہیں نا عثمانی مصحف اسی لیے کہتے ہیں. وہ اور لا نہیں، یا تو نہ وہ آتے، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وہم. اب یہ وا کا مطلب اور نہیں ہے، دیکھیں گرامر، وا کا مطلب اور نہیں ہے اس حال میں، ہم کہ وہ اس حال میں کہ وہ کسالہ سست ہوتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں نا سستی ہو رہی ہے، بہت کسلن ہو رہی ہے، تو اردو اور عربی کے لفظ بہت ملتے ہیں نا. اب تو بہت ایزی اردو ہم بولتے ہیں، لیکن کسلن بھی اردو کا لفظ ہے. ولا و اور لا نہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، الا مگر، و اس حال میں کہ ہم وہ کارہون ناپسند کرنے والے. دیکھیں پھر آ گیا نا کرہن سے کارہون نا، کرہن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تون او کرہن، تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، تو کراہیت سے. تو یہاں کرہن اور دوسرا آپ کو صیغہ مل گیا کارہون، ٹھیک ہے نا. وہم اس حال میں کہ ناپسند کرنے والے. اچھا رننگ ٹرانسلیشن. کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکرین ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں، اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں. یا اللہ، اب آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس آیت میں کہ ہم کاہلی سے تو نماز کی طرف نہیں آتے. چلیں آیت کی طرف آتے ہیں. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم کہ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیوں ان کا جو ہے نفقات اور یہ خرچ کرتے ہیں تو قبول کیوں نہیں ہوں گے، کہ کیوں نہیں ہوں گے، الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے ان کے جو ہے صدقات، ان کے نفقات قبول نہیں ہوں گے. پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا کہ ایک تو اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اور یہ تو اللہ اور رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے قبول نہیں ہوں گے. تو ایمان بہت ضروری ہے کوئی بھی نیکی کے لیے، کوئی بھی عبادت کے لیے. اور پھر اس کی دوسری برائی کیا بتائی، ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں، اور بہت کسلاتے ہوئے، بہت بے دلی سے، بہت سستی کرتے ہوئے. اور فجر اور عشاء میں تو بہت ہی ان کو بھاری ہوتی منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز، لیکن یہ اس لیے آتے تھے
اس لیے آتے تھے کہ کوئی ان کو جان نہ لے کہ یہ منافق ہیں، ٹھیک ہے، تو بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں، الا ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور بہت کراہیت سے، بے دلی سے، ناخوشی سے، برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی خصلتیں بتا دی گئیں۔ تو اب یہ جو ہے نفقات کی جو بات ہوئی ہے نا، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، تو اس میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی 3 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ کیوں نہیں قبول ہوتے ہیں ان کے صدقات؟ 3 وجوہ بتائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ان کا کفر، دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لیے وہ نماز پڑھنا ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کی ترک کی سزا سے۔ ہمیں تو ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر نماز میں نے سستی کی، اول وقت میں نہیں پڑھی، تو کیا ہوگا کہ مجھے ثواب نہیں ملے گا، اور ہمیں تو ثواب کی امید سے پڑھتے ہیں کہ مجھے ثواب ملے، کیونکہ سب سے پہلے انسان اٹھایا جائے گا تو نماز کا حساب ہوگا۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے فرض گنو، تو فرض گنیں گے تو کہیں گے فرض کم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنتوں سے پوری کرو، پھر سنتیں گنیں گے، سنتیں کم ہیں تو نوافل سے پوری کرو۔ تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ وہاں کمی نہ ہو جائے، اور ہمیں ثواب بھی ملے، خشوع و خضوع و رکوع سجود، ہماری جو ہے طہارت، جگہ، جانماز سب پاک صاف ہو، اور نہ ہی اس کے ترک کی سزا، اور ان کو سزا سے بھی خوف نہیں ہے۔ اور مسلمان تو ثواب کی امید رکھ کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے اچھی پڑھتا ہے، اور سزا سے ڈرتا ہے، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ رضا اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ تو ان کو نہ اللہ کی رضا کا ارادہ ہوتا ہے ان کا، نہ ان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں کیا ہوگا، ہمیں سزا ملے گی۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوف بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ سے ڈرنا کہ اللہ مجھے سزا نہ دے دے، میری نماز، میرے حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے نہ ہوئے، اور اللہ کی رضا، میں اللہ کو خوش کروں، میں اللہ کی رضا حاصل کروں۔ تو میری بہنوں، یہ ہمیں اس آیت سے آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ رضا اور خوف بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور مومن جو ہے طمع، لالچ اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اس کو طمع، لالچ، امید کیا ہوتی ہے؟ ثواب کی، کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے گا، مجھے ثواب دے گا۔ تو ایک یہ لالچ، طمع، اور ایک یہ امید، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی امید جیتا ہے، اور خوف کے درمیان، رضا اور خوف کے درمیان جیتا ہے، کہ اگر میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، نمازیں اچھی نہیں پڑھی، دوسری عبادات اچھی نہیں کی، اور جو ہے اور احکامات نہیں مانے، دین پر نہیں چلا، تو مجھے کہیں پکڑ نہ ہو جائے، کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کی غیبت کر دی وغیرہ وغیرہ، تو مجھے جو ہے اللہ کا عذاب مجھ پہ نہ آ جائے، اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ تو ہماری زندگی طمع، لالچ، امید یعنی رضا اور خوف کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ جو لالچ ہمیں چیزوں کا اور دوسری چیزوں کا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ایک طمع اور ایک رضا ہونا، کہ رضا کی امید ہونی چاہیے، کہ اللہ کو میں خوش کروں، اور رضا اور خوف کے درمیان کی زندگی ہونی چاہیے، کہ کوئی ایسا کام نہ کروں، خوف ہونا چاہیے کہ مجھے سزا نہ ملے۔ تو یہ لوگ اس سے محروم ہیں۔ رضا اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہ ان سے محروم ہے۔ اور تیسرا، کراہیت سے خرچ کرنا، کہ وہ خوشی سے خرچ نہیں کرتے تھے، اور اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ جو ہے، کیونکہ مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، تو لوگ جو ہے ہمیں منافق نہ سمجھ لیں، اور جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے۔ اگر ایک بھی وجہ ہوئی تو عمل قبول نہ ہوگا، اور یہ تینوں وجوہات جمع ہو جائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تینوں وجہ ہوں تو یہ رد ہو جائے گا ہمارا اچھا عمل، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہوئی تو، ہم میں ہوئی تو۔ یہ تو خیر منافقوں میں ہے۔ 52، 53، 54 مسلمانوں کے جہاد میں 2 ہی انجام ہوتے ہیں، اور دونوں ہر طرح اچھے ہیں۔ اگر شہادت ملی تو جنت اپنی ہے، اور اگر فتح ملی تو غنیمت و اجر ہے۔ بس اے منافقو، تم جو ہماری بابت انتظار کر رہے ہو وہ انہی 2 اچھائیوں میں سے ایک کا ہے، اور ہم جس بات کا انتظار تمہارے بارے میں کر رہے ہیں وہ 2 برائیوں میں سے ایک کا ہے، یعنی یا تو یہ کہ اللہ کا عذاب براہ راست تم پر آ جائے، یا ہمارے ہاتھوں سے تم پر اللہ کی مار پڑے، کہ تم قتل ہو جاؤ ہمارے ہاتھوں، یا قید ہو جاؤ۔ اچھا، اب تم اپنی جگہ اور ہم اپنی جگہ منتظر ہیں، دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔
تمہارے خرچ کرنے کا اللہ بھوکا نہیں، تم خوشی سے دو تو اور ناراضگی سے دو تو وہ قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم فاسق لوگ ہو۔ تمہارے خرچ کی عدم قبولیت کا باعث تمہارا کفر ہے، اور اعمال کی قبولیت کی شرط کفر کا نہ ہونا ہے بلکہ ایمان کا ہونا ہے۔ اور کسی عمل میں تمہارا نیک قصد، تمہارا نیک ارادہ، نیک نیت اور سچی ہمت نہیں ہے۔ نماز کو آتے ہو تو بھی بجھے دل سے، گرتے مرتے پڑھتے سست اور کاہل ہو کر، دیکھا دیکھی مجمع میں دو چار دے بھی دیتے ہو تو مرے جی سے، دل کی تنگی سے خرچ کرتے ہو۔ صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ، اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزی قبول فرماتا ہے، متقیوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں، تم فاسق ہو، تمہارے اعمال قبولیت سے گرے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا ان دونوں آیات پہ 53 54 کو جو ہے تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 53، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ، اسکرین پہ دیکھیں، منکم انکم کنتم قوما فاسقین، ان سے کہو تم اپنے مال کا راضی خوشی خرچ کرو یا بقرات، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ابھی اب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تفسیر پوری کری ہے ہم نے اس کی۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کچھ مساتے ہوئے کچھ لاتے ہوئے آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، ناخوشگواری سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان آیت کو ذرا تدبر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اسکرین پہ دیکھیں دوسرا جی، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ مومن نماز ترک نہیں کرتا اور جو ہے کافر جو ہے نماز نہیں پڑھتا، تو یہی فرق ہے، پہچانا جاتا ہے کہ کافر کون ہے، مومن کون ہے۔ تو مومن اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کو ترک کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور سلائیڈ، نماز کو وقت ختم ہونے کے بعد تک مؤخر کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو نماز کو دوسرا سلائیڈ دیکھیں، نماز کو وقت ختم ہونے کے بعد تک مؤخر کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو نماز کو اول وقتوں میں پڑھا کریں اور اس کو جو ہے تاخیر نہ کریں، اس میں دیر نہ کریں، کیونکہ وقت ختم ہونے تک آپ تاخیر کرتی رہیں گی جان بوجھ کے تو کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں راستے میں مسجد نہیں ملا تو گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز تو روک کے گاڑی کو قبلہ رخ کر کے پڑھیں گے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے نماز کو نماز کے وقت ختم ہونے کے بعد تک مؤخر کرتے رہنا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے مسجد لانے والا کوئی شخص نہیں ہے، تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت مانگی کہ مجھے مسجد لانے والا کوئی نہیں ہے تو مجھے مسجد میں اس میں نہیں آؤں گا، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی۔ جب وہ شخص واپس ہو لیا تو آپ نے اسے دوبارہ بلایا، پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر نماز کے لیے آؤ۔ پہلے تو اس کو رخصت دے دی، پھر یہ کہ اس کو دوبارہ بلایا کہ تمہارا گھر کتنی دور ہے، مطلب نماز کی اذان کی آواز آتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، تو کہا کہ نہیں پھر گھر میں نہ پڑھو اور نماز کے لیے آ جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے نا مردوں کے لیے تو باجماعت نماز فرض ہے، اور گھر میں پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کے کتنے ثواب ہیں؟ 27 گنا، ایک روایت میں آتا ہے 25 گنا۔ اچھا، اب جو ہے ایک اور حدیث دیکھیں اسکرین پہ، تو ہم پڑھتے ہیں اسکرین سے دیکھ کے۔ فرض نمازوں کی حفاظت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نمازوں پر محافظت کی اس کو غافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اگر ہم نے فرض نمازوں کی حفاظت کی، اس کو وقت پر پڑھ لیا، اور اول وقتوں کی نماز بہت پسندیدہ ہے، تو کیا لکھا جائے گا؟ وہ غافل میں نہیں لکھا جائے۔ اس کا مطلب ہے ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، اس کو مؤخر وقت ختم ہونے تک مؤخر کر دیتے ہیں، تو ہم غافل لوگوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اور جس نے رات کو قیام کرتے ہوئے 100 آیات کی تلاوت کر لی اسے فرما برداروں میں لکھ دیا جائے گا۔ اصل میں قیام کرتے ہوئے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے
تو اس میں پڑھیں، قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا جب آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، پھر سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں 100 آیات پڑھ لی، یعنی تہجد میں آپ نے 100 آیات پڑھ لی رات کے وقت، تو فربا برداروں میں لکھا جائے گا۔ اور ہم تو ویسے بھی اگر نماز میں نہیں پڑھتے تو ویسے بھی ہم سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ، سورۃ السجدہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، اور پھر سونے سے پہلے، کیونکہ اگر ہم سورۃ بنی اسرائیل بھی آپ سے ہم پڑھا کرتے تھے، اور سورۃ البنی اسرائیل کے 2 نام ہیں، سورۃ الاسراء اور سورۃ البنی اسرائیل، اس کے 2 نام ہیں نا، تو یہ بھی پڑھ کے عشاء کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ یہ 2 صورتیں لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ عشاء کے بعد پڑھیں۔ تو آپ سے یہ سورۃ الملک سجدہ واقعہ کے علاوہ بھی عشاء کے بعد سورۃ البنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھ کے سوتے تھے۔ اس کے بعد ہم دوسرا سلائڈ دیکھتے ہیں، نماز گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو وضو بہت اچھا ہونا چاہیے، ٹخنے جو ہے سوکھے نہیں ہونا چاہیے، کونیاں سوکھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وضو جو اچھا وضو ہوتا ہے جو سنت طریقے سے ثابت ہے، تو بہت اچھا وضو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے نا، اور تو وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے مسلمانوں کے، ہمارے، اور جو ہے اللہ آپ سے وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے، اور جو ہے حوض کوثر سے پانی ہمیں پلائیں گے۔ پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے ہوں گے۔ ابھی آپ نے ظہر پڑھی ہے، اور ماشاءاللہ اب تو آپ ذکر کی محفل میں ہیں، اب عصر پڑھیں گی تو ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر عصر پڑھیں گی تو عصر سے مغرب تک کے گناہ، مغرب پڑھ لیں گی تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ، اور جو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے وہ بھی ذکر میں ہی رہتا ہے نا۔ تو مسلمانوں کا تو سارے کام، ہمارے نکاح، ہماری شاپنگ، ہمارے گھر کے کام، سارا ہمارا شیڈیول ہی نماز کے ارد گرد ہونا چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ بہت پابندی کرتے ہیں، اچھا نہیں میں عصر پڑھ کے نکلوں گا، اور اپنے بچوں سے بھی یہی کہہ رہے تھے، خواتین بھی بچوں سے، کہ تو تاکہ ہم فلاں جگہ پہنچ جائیں، وہاں پہنچے تو ہمیں راستے میں فلاں نماز مل جائے، اور یا یہ کہ ہم نماز سے پہلے گھر آ جائیں یا وہاں جا کے پڑھیں، یعنی بہت احتیاط سے چلتے ہیں کچھ لوگ نا، کہ نماز مس نہ ہو کسی طرح، کیونکہ ایک نماز سے دوسری نماز اس کے درمیان گناہ بخشتے ہیں۔ تو کون سے گناہ بخش دیے جائیں گے، کبیرہ یا صغیرہ؟ صغیرہ۔ صغیرہ، جی، کبیرہ گناہ نہیں بخشے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کبیرہ گناہ کے لیے معافی، توبہ، استغفار، اور بہت ہی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو حد جاری ہوتی ہے، اللہ بچائے، چلے ہم تو وہ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن غیبت تو ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی اور حدیث ہے اس پر نماز پر تو دکھا دیں، پھر ہم اپنا جائزہ لیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ تو یعنی کہ گھر بار، مال، کاروبار سب، یعنی اثر کی نماز تو اتنی اس کو اہم ہے، اس کو اتنی اہم ہے کہ یہ چھوٹی نہیں چاہیے، کہ گھر بار بھی گیا، مال و دولت بھی گیا، سب گھر، مال و دولت، گھر بار سب چلا گیا، اتنا نقصان ہے اس کو چھوڑنے کا۔ اور اس نماز کو کیا کہا گیا ہے، اثر کی نماز کو قرآن میں کیا کہا ہے، کون بتائے گا؟ صلاۃ الوسطیٰ۔ صلاۃ الوسطیٰ، جی جزاک اللہ خیر سائمہ جی، جزاک اللہ، جی صلاۃ الوسطیٰ، جی جزاک اللہ خیر، ٹھیک، مستقل۔ اچھا، اب ہم کوئی اور حدیث ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قسم کے نمازی ہیں، ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں ہم کہ ہم جو ہے مستقل نمازی ہیں، یعنی ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی۔ ہم اس وقت جو ہے نوافل کی بات نہیں کر رہے ہیں، فرض نماز، پہلے ہم فرض نماز کی بات کریں۔ نمبر 1، کیا ہم مستقل نمازی ہیں، کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، فجر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، اس کو مؤخر نہیں کرتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں، اول وقتوں کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 2، کیا ہم غیر مستقل غیر مستقل مزاج نمازی ہیں، کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی بازاروں میں کھو گئی، کبھی لمبی فون پہ بات چیت گپ شپ میں کھو گئی، کبھی بہن نے دل دکھا دیا، بہت ظلم کر دیا تھا نا بہن نے، بھائی نے، ساس نے بہو کو، بہو نے ساس کو، ماں نے کچھ کہہ دیا تھا، ابا جی نے کچھ کہہ دیا تھا، دوست جو ہے نا بھی پڑوسن نے کچھ کہہ دیا، تو بس اب میں تو بہت اداس ہوں، اس نے مجھے کہا کیوں، اس میں میرا اتنا وقت ضائع ہو گیا، میں اتنی پریشان ہوئی، میں اتنی دکھی ہو گئی، میں اتنے لمبے لمبے فون کیے، اور پتہ نہیں جاب چھوٹ گئی، اور پتہ نہیں کسی پلاٹ میں نقصان ہو گیا، تو میں تو اتنی ڈپریس ہو گئی کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی، مجھے نیند نہیں آئی، میں نے
جو ہے ٹیبلٹ کھا لی, یہ میں نے کف سیرپ پی لیا, توبہ استغفر اللہ, ایسا کرنا نہیں چاہیے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی, صحت کے لیے بھی ویسے اللہ کو بھی نہیں پسند ہے کہ اپنے آپ کو زبردستی سنانا. تو بس وہ یہ, یا میں اتنی دکھ میں ہو گئی, میں ایسے بھول گئی, ایسی وہ بچے نے ایسا کیا, ایسی مت مار گئی, خبالن پڑا تھا نا کہ دماغی کوئی چیز ہو گئی, مت میری مار گئی. تو کس طرح کے ہم کہ اتنا دنیا کا غم حاوی ہو جاتا ہے کہ غیر مستقل مزاج نمازی ہو, پڑھ لی تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھ لی تو کوئی بات نہیں, جبکہ پہلا حساب نماز کا ہوگا. فرض کم ہو گئے تو سنت سے کاٹے جائیں گے, سنت کم ہو گئے تو نوافل سے کاٹے. انشاءاللہ ایک نماز پہ رکھ لیں گے پورا درس ہم, تو اس کے فضائل اور سب پڑھ لیں گے, اور اس کے ذکر اذکار پہ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اچھا, اب ہم کیسے نمازی ہیں؟ نمبر 3, فجر ترک کرنے والے نمازی ہیں, کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ پورے نور میں ہوگا. دنیا میں بھی وہ نور چاہیے, وہ بصیرت چاہیے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ فیصلے اچھے ہو جاتے ہیں نا. ایک آنکھ تو ایسی ہی دیکھتی ہے, ایک بصیرت کی آنکھ ہوتی ہے. اور آپ نے پڑھا تھا کہ یہ بڑے کسب سے آتی ہے. آپ نے جو ہماری وہ سلائیڈز ہم نے دیکھے تھے اور ہم نے پڑھے تھے, کس میں وہ جو ہماری آیتیں ہیں, کون سی آیتیں ہوتی ہیں, اسی میں پڑھی تھی, جو تسکین کی آیتیں ہوتی ہے نا, سکون جس سے ملتا ہے. تو آیت سکینہ. جی تسکین, جی آیت سکینہ والی آیتوں میں بھی کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دل کا سکون اور یہ اطمینان اور توکل. ابھی جو بات ہوئی تھی کہ کوئی مصیبت مجھ پہ آئی, لن یصیبنا, کہ کوئی کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی مصیبت ہم پر نہیں آتی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے لکھ دی ہے تو وہ آئے گی, وہی ہمارا مولا ہے اور ہمیں اسی پہ وہ ہوا مولانا. اور مومنوں کو چاہیے کہ اس پر بھروسہ کریں, تو اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو ہم کیا ہیں, فجر ترک کرنے والے نمازی, کیونکہ پورے نور میں ہوگا فجر والا نماز پڑھنے والا. پرسرات پہ بھی نور چاہیے ہوگا, دنیا میں بھی نور اور بصیرت چاہیے ہوتی ہے, فیصلے کرنے میں چاہیے ہوتی ہے. تو بڑی محنت کے بعد, یہ بڑے کسب کے بعد جو ہے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے, دل کا سکون اور سب کچھ. تو ابھی ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے کہ کس طرح سکون میں آپ سسم ہوتے تھے, لیکن وہ لمبی ہو جائے گی, ٹائم ابھی وہ ٹاپک ہمارا نہیں, وہ بھی آ جائے گی کسی آیت کے ساتھ. تو فجر کی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری میں آپ نے پڑھا تھا, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, صحیح بخاری کی حدیث میں بڑا جس شبد حدیث کے اگر فجر کے وقت ہم سوتے رہتے ہیں تو شیطان ہمارے کان میں پی کرتا ہے. اب وہ کس طرح کرتا ہے اللہ کو معلوم, اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو ہمیں پتہ ہے, وہ یورینیٹ کرتا ہے ہمارے کان میں. جا کے حدیث دیکھ لیجیے گا, آپ لوگ کر چکے ہیں صحیح بخاری کی کلاس میں, ٹھیک ہے. یا ہم بے نمازی ہیں. اور پھر فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے فجر کے وقت میں برکت دے. فجر کی آپ نماز پڑھ لیں, اشراق پڑھ لیں, تو برکت ہی برکت پورا دن. لوگ بھلے کہتے ہیں دن چھوٹا ہے, دن چھوٹا ہوگا, آپ کے اتنے اچھے کام ہو جائیں گے. یا ہم بے نمازی ہیں, 4 طرح کے ہو گئے نا. یا ہم بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, بالکل بے نمازی ہیں. تو جو ہے جب ان سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو, تو کہیں گے وما نکو من المصلین, ہم جو ہے نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں. ان کو پوچھا جائے گا تم دوزخ میں کیوں ہو, یا آگ کا عذاب کیوں ہے, تو جا کے آیت دیکھ لیجئے, وما نکو من المصلین, کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو کچھ اردو زبان میں کچھ لوگ, کسی علاقے کے لوگ نکو کہتے ہیں نا, تو دیکھیں وما یہ بھی عربک میں ہے کہ ہم نہ تھے, نکو نہ, نون نکو نہ نہیں کو ہم, یعنی وما نکو کو جو ہے کاجو تم بھی ہوتا, وما نکو تو نہ آیا نا, تو ہم وما نکو من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, اس لیے ہم استغفر اللہ نعوذ باللہ آگ کا عذاب بھگت رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس قسم کے نمازی, اللہ ہمیں مستقل نمازی بنا دے. اور اس کے شروط کے ساتھ جو نماز کی ہے, اچھا وضو, اچھا جگہ کا پاک ہونا, اور نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھنا, جس سے آپ کو پتہ ہے نا اس دعا سے, اس کو دعا پڑھنے سے جو جس دروازے سے جنت کے چاہیں داخل ہو جائیں. کون پڑھے گا وہ دعا وضو کے بعد کی, کہ جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں جنت کے؟ ایک تو سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بالکل, جزاک اللہ خیر. دوسری لا حول ولا سوری نہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. جی آپ پہنچ گئی وہاں تک, وہ تیسرا کلمہ ہے, کیونکہ آپ ایک دم جواب دے رہی ہیں نا تو ذہن سے میرے بھی نکل جاتا ہے. تو آپ کہنا چاہ رہی تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, ہے نا تیسرا کلمہ پڑھ کے. جی آپ کہنا یہ چاہ رہی تھی, آپ کے منہ سے چوتھا کلمہ, یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے,
تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے. تو اے اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ، یہ آیت ہے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور مجھے پاک لوگوں میں سے کر دے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. لگتا ہے کہ سب ایکٹیو ہے، لائیو ہے، مطلب سب ایکٹیو ہے اور لائیو جا رہا ہے تو سب سن بھی رہے ہیں اور سب پارٹیسپیٹ بھی کریں. اچھا اب آئے نمبر 55 کر لیتے ہیں. چلیں پھر ہم جو ہے ٹائم بھی ہو جائے گا، اینڈ کر دیں گے. فلا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. فلا پس نہ، تو جب کا تو تم تو جب کا تعجب میں ڈالے آپ کو. تو کا مطلب ہے آپ کو، کا مطلب ہے آپ کو، اور تو کا مطلب تم بھی ہوتا ہے نا. تو جب کا تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالہم مال ان کے، اموال مال کی جمع، و اور لا نہ اولادہم ان اولاد ان کی، اولادو اولاد ہم ان کی، انما بے شک، یریدو جانتا ہے، اللہ لیعذبہم لی کہ یعذب وہ عذاب دے، ہم انہیں، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا بھی ساتھ ہا ان کے، فی الحیاتی فی میں الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی، و اور تزہقا نکلے، انفسہم جانے ان کی، و اس حال میں کہ ہم وہ، وہم اس حال میں کہ وہ، کافرون کافر ہوں. چلیں ہم رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن. پس آپ ان کے مال و اولاد، بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ لا تو جب کا اموالہم ولا اولادہم. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کو، اللہ آپ سب کو کہہ کے ہم سب مخاطب ہیں، بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، کیونکہ ان کے پاس مال بھی بہت ہے، اولاد بھی بہت ہے، اور ہم بھی دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے مطلب نیک بندے ہوں گے اس لیے اتنی کامیابی ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. انما، سارے نہیں، بعض لوگوں کو اللہ آزما بھی رہے ہوتے ہیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کی چاہتی ہے کہ اسے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے. کس سے؟ جو ان کو مال اور اولاد میں اللہ نے زیادتی کی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اللہ چاہ رہے ہیں کہ لیعذب اللہ بہا فی الحیات الدنیا. بہا کا مطلب مال اور اولاد، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی اس زیادتی کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں سزا دے. کیونکہ وترحق انفسہم وہم کافرون، کیونکہ ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں، کیونکہ وہ کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں. تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے. امام ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری نے اس سے زکوٰۃ اور نفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے. زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے. یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آرائش کی چیزوں سے بہرامند کیا ہے تاکہ ان کی آزمائش کریں. ہم دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ تو ایک آزمائش ہے، امتحان ہے کہ اموالہم و اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ امام ابن کثیر، امام ابن جریر طبری نے اس سے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے. یعنی ان منافقین سے زکوٰۃ اور صدقات تو جو وہ مسلمان ظاہر ہونے کے لیے دیتے ہیں. وہ زکوٰۃ اور صدقات کیوں دیتے تھے؟ تاکہ وہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، دل سے مسلمان نہیں تھے. دنیا میں قبول کر لیا جائیں تاکہ اسی طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے. تو یہ دیتے ہیں تو ان سے قبول کر لیے جائیں تاکہ ان کو دنیا میں مالی مار ملے. دنیا میں بھی ان کا اجر نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں، تو ان کو کم از کم چٹی تو پڑے نا، مالی مار تو پڑے ان کو. پھر اس کے بعد فرمایا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو صدق کے دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر و نفاق پر ہی بدستور قائم اور وہ مضر ہے.
اور بالکل اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے ہیں، کفر اور نفاق پر ہی قائم ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے مال و اولاد کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھ، ان کی دنیا کی اس ہیرا پھیری کی کوئی حقیقت نہ گن، یہ ان کے حق میں کوئی بھلی چیز نہیں، یہ تو ان کے لیے دنیاوی سزا بھی ہے کہ نہ اس میں سے زکوٰۃ نکلے، نہ اللہ کے نام خیرات ہو. قتادہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب مقدم و مؤخر ہے، یعنی تجھے ان کی مال و اولاد اچھے نہ لگنے چاہیے، اللہ کا ارادہ اس سے انہیں اس حیات دنیا میں سزا دینے کا، اس میں یہ ایسے پھنسے رہیں گے کہ مرتے دم تک راہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی. بعض لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں، مال اولاد بڑے خاندان اتنے بزنس کہ وہ راہ ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں، بہت مشغول ہو جاتے. پچھلے درس میں بھی ہم نے جسٹ آف دا حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے دنیا میں لگ جاتے، دنیا دنیا دنیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مصروف کر دیتے ہیں. اور جو میری طرف آئے گا اور میری اللہ کی یاد کرے گا، 5 نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھے گا، تو اللہ اس کو جو ہے اس کے لیے اس میں دنیا میں بھی آسانی پیدا کر دیں گے اور وہ دنیا کا بندہ نہیں بن جائے گا، آخرت بھی بنے گی. اس میں یہ ایسے پھنسے رہیں گے کہ مرتے دم تک راہ ہدایت یہ ایسے پھنسے رہیں گے دنیا اور دنیا کی زندگی میں، اس حیات دنیا میں ہی یہ ان کی ایسی سزا ہوگی، اس میں ایسے پھنسے رہیں گے کہ مرتے دم تک راہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی. یوں ہی بتدریج پکڑ لیے جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ یہ حشمت و جاہت اور جو ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں، مال اور دولت، جہنم کی آگ بن جائیں گے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اس مال کو تپایا جائے گا اور جو ہے وہ جہنم کی آگ بن جائیں گے. تو چلیں پھر ہم جو ہے وہ بھی کرنا تھا ہمیں. ایک جو تھا منافق تھا جس نے آپ کے فیصلے پر بھی وہ کہا تھا کہ آپ نے غلط تقسیم کی، میں نے ہیڈنگ میں بھی دے دیا تھا. تو چلیں نیکسٹ ٹائم ہم کر لیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا نا. تو چلیں یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں کسی کو انشاءاللہ اب ہماری جمعے کو، آج بدھ ہے نا، انشاءاللہ نہیں آج پیر ہے، بدھ کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کہنا ہو تو اپنی بات رکھے، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں. آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہو اس بارے میں؟ منافقت آپ اللہ تعالیٰ نے پوری کھول کے منافقوں کی رکھ دی انشاءاللہ. چلیں میں اینڈ کرتی ہوں. کسی کو کچھ کہنا ہے، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے ان آیات کے متعلق؟ اور فرائیڈے کو ضرور سب کو بتائیے گا، ہمارا ٹاپک جائے گا نا مصیبت پر اور قسمت پر.